دین کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے تو بنیادی طور سے وہ علماء بیزاری کا شکار ہونے کے نتیجے میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا گمراہی کے راستے اختیار کرتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے نتیجے میں غیر علماء کے چہروں کو، اور جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بال کی سفیدی کو گنا کرتے تھے کہ کتنے بال سفید ہیں، ہمارے نوجوانوں نے ان غیر علماء کے طبقے کو، انجینئرز کو، ڈاکٹرز کو اور ایڈوکیٹس کو، ان لوگوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ کہاں جاتے ہیں، کب کھانستے ہیں، کب زکام ہوتا ہے، سارا علم ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر ان میں سے کوئی آ کر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو علماء کی مجلسوں کو چھوڑ کر کے ان کو اپنے سروں پر بیٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ علماء بیزاری ہے، یہ آپ کی گمراہی کا بنیادی ذریعہ ہے، آپ کو اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان علماء کی اہمیت پر قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلائل ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان لوگوں نے علماء کے مقام کو واضح کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں لولا العلماء لکان الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے طریقے کی زندگی گزارتے، نہ یہ پتا ہوتا کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، نہ یہ پتا ہوتا کہ کپڑا کون سا پہننا ہے، نہ یہ پتا ہوتا کہ چلنے کے آداب کیا ہیں، نہ یہ پتا ہوتا کہ قرآن کے قاف میں کتنے نقطے لگتے ہیں۔ کتنے ایسے جاہل ہیں جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، لیکن بلیک بورڈ دے دیا جائے تو قرآن کو چھوٹی کاف سے لکھیں گے، اس کے باوجود مفتی ہیں، علامہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے جاہلوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔